بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد. محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا. الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد. صل على محمد وعلى محمد. وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ. صل على محمد وعلى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد فاکثرهم فیہ الفساد فصب علیہم ربک صوت العذاب ان ربک لبالمرصاد. صلوات. صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، ولایت کے عنوان سے جو خاص خاص باتیں بیان کی جا سکتی ہیں انہیں ایک آسان فہم طریقے پر میں آپ کی سماعت کی پیش نظر کر رہی ہوں، کیونکہ جو مجالس ہوتی ہیں وہ ایک پاپولر لیکچر ہوتا ہے، اور پاپولر لیکچر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر ذہنی سطح کا آدمی شریک ہوتا ہے. یہ صرف ایک اکیڈمک ڈبیٹ یا اکیڈمک ڈسکشن یا ڈسکورس نہیں ہے. اس میں خاص ذہنی سطح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا جس کے اندر ایک خاص ایک فوکسڈ قسم کا گروپ ہو، بلکہ اس میں ہر قسم کے ذہنی سطح کا آدمی آتا ہے. اور اس پاپولر لیکچر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شریک ہے اسے اس لیکچر سے، اس پاپولر لیکچر سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہونا چاہیے. تو لہٰذا پوری کوشش ہم نے کی کہ اسے آسان فہم بنائیں، اور جو تمام حاضرین ہیں وہ اس موضوع سے اور اس ڈسکشن سے اور اس ایکسپلینیشن سے کوئی نہ کوئی ان کو فائدہ ضرور پہنچے، اور یہ کلیئرٹی ہو کہ اہل تشیع میں ولایت کا جو کانسیپٹ ہے، جو عقیدہ ہے، جو اہل تشیع نے خود ڈیوائس نہیں کیا، خود نہیں بنایا، بلکہ آئے ولایت کی موجودگی میں یہ عقیدہ جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھا، ہم نے اسے کس طرح ہمارے ہاں اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا قبولیت ہے وہ کس طرح پر ہے. دیکھیے، ولایت کے موضوع پر ہم نے 4 ڈائمنشنز پر بات کی، اور یہ 4 ڈائمنشنز آیت اللہ مرتضیٰ عسکری نے فلسفہ ولایت پر جب بہت اچھی ڈسکورس اور بہت اچھی ڈسکشن کی، اس کے اندر انہوں نے 4 ڈائمنشنز پیش کیے. ان میں سے جو چوتھا ڈائمنشن ہے، چوتھا پہلو ہے، وہ ولی کا ایک ایسی اتھارٹی اور اختیار رکھنا ہے جو یونیورسل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے، وجود رکھتی ہے، ولی کو اس پر اختیار ہوتا ہے.
اسے ولایت تصرف یا اولا بالتصرف بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب ولایت کے عنوان سے مکتب تشیع میں ولی کو اولا بالتصرف یا یونیورسل اتھارٹی کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور یہ یونیورسل اتھارٹی ولی کو جو سپریم ولی ہے خدا، اس کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ اس اتھارٹی سے ولی خدا کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ہارزونٹل طرح سے ہم اس ولایت کے جو منصب ہے اس کو نہیں ٹریٹ کر سکتے، اور نہ قرآن مجید نے اس کا کوئی کانسیپٹ پیش کیا، بلکہ یہ ساری کی ساری ورٹیکل اتھارٹی ہے، یعنی جو سب سے عظیم ولایت ہے وہ خدا کی ولایت ہے۔ خدا نے اپنی ولایت سے اپنے پیغمبر آخر الزماں اور باقی نبیوں کو بھی اس ولایت میں سے، اس اختیار میں سے، اس اتھارٹی میں سے ان کو اتھورائز کیا، اور ایسے عجائبات انہوں نے دنیا کو دکھائے جو عقل کو حیران کرنے والے، اور جن کے لیے ہم صرف یہی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے وہ عجائبات کا ظہور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ سارے عجائبات ان ولیوں نے خدا کے اذن اور اس کی مرضی سے لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ میں نے مثال کے طور پر گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے جناب عیسیٰ کی مثال پیش کی کہ انہوں نے مٹی کا پتلا بنایا، اور قرآن مجید نے کہا کہ خدا نے بھی مٹی کا پتلا بنایا، عیسیٰ نے اس میں روح پھونکی، وہ پرندے کی طرح اڑنے لگا، خدا نے روح پھونکی مٹی کے پتلے میں تو وہ آدم بن گیا۔ لیکن کیا اس رویے سے عیسیٰ خدا بن گئے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں، بلکہ جناب عیسیٰ نے جو یہ کام انجام دیا یہ مینیفیسٹیشن ہے خدا کی اتھارٹی کی، اسی لیے قرآن مجید نے ایک مقام پر کہا بِإِذْنِی اور ایک مقام پر کہا بِإِذْنِ اللہ۔ بِإِذْنِی کا مطلب خدا کے اذن سے ہوا، اللہ نے کہا یہ میرے اذن سے ہوا، اور دوسرے مقام پر کہا بِإِذْنِ اللہ، یہ خدا کے اذن اور اس کی مرضی سے ہوا۔ اسی طرح جناب سلیمان کے معاملات ہیں کہ ان میں بھی ہم نے قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر سورہ سوات میں جناب سلیمان کو کہا گیا کہ ھذا عطاؤنا فامنن وامسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہمارا انلمیٹڈ گفٹ ہے۔ یہ ولایت کے جو عظیم مینیفیسٹیشنز آپ دکھا رہے ہیں یہ ہمارا انلمیٹڈ گفٹ ہے، اور آپ اس کو، اس تحفے کو اگر چاہیں تو کسی کو دیں اور چاہیں تو وہ کسی کو نہ دیں، جس کو چاہیں دیں، جس سے چاہیں روک لیں، آپ سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے ولایت کا وہ ورٹیکل کانسیپٹ جس پر ہم مسلسل گفتگو کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو خدا کا ولی ہوتا ہے، خدا کی اتھارٹی سے اس کو اتھارٹی استعمال کرنے کا خدا کی طرف سے مینڈیٹ ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، اپنی مرضی سے ولی کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ اچھا، اب جناب سلیمان کے معاملات میں سورہ نحل میں بھی جناب سلیمان کے ایک اس مینیفیسٹیشن کو جو یونیورسل اتھارٹی کا ہے، اولا بالتصرف کا ہے، اس کا ایک مظاہرہ پیش کیا گیا۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوا 38، 39 اور 40 آیات ہیں۔ قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے ملکہ بلقیس اور ملک سبا اور جناب سلیمان کا، ان کو اپنے بارگاہ میں طلب کرنا اور ان کا تسلیم کرنا جناب سلیمان کی نبوت کو۔ جب اس واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا تو کہا کہ سلیمان کو خبر ملی ہدہد پرندے کے ذریعے سے کہ ایک ملک ہے سبا اور اس کی ملکہ ہے بلقیس، اور وہ ساری باتیں ہیں قرآن مجید میں اس کی ڈسکشن لکھی ہوئی ہے، تو ہم اس ڈسکشن کو اسکپ کر کے اپنے جو ہمارا موضوع ہے اس فوکس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جب سلیمان کو پتہ چلا کہ ایسا ملک ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اپنے طرف یعنی ان کو تسلیم کی منزل پر لے آئیں، یعنی وہ ہماری اتھارٹی کو مانیں۔ تو انہوں نے اپنے جو درباری بیٹھے ہوئے تھے، اب اس میں جنات پر بھی ان کی حکومت ہے اور انس پر بھی ان کی حکومت ہے، اس بات کا خیال رہے۔ تو قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا، سلیمان پکارے اپنے سرداروں سے کہ اے سرداروں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس ملکہ کا تخت ہمارے پاس لا سکے؟ قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ خود ہمارے سامنے سر جھکا کر آئیں، اس سے پہلے ہمیں ان کا تخت اگر ہمارے سامنے آ جائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، تو وہاں بیٹھے ہوئے سلیمان کے سرداروں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا انا آتیک بہ،
میں اس تخت کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ تو جناب سلیمان نے پوچھا کہ تم کتنی دیر میں اس تخت کو ہمارے پاس لے کر آ جاؤ گے؟ تو اس نے جواب دیا قبل ان تقوموا من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے دربار کو برخاست کریں میں آپ کے سامنے تخت بلقیس حاضر کر دوں گا۔ اب جناب سلیمان دیکھیے ولی خدا ہیں اور یونیورسلی اتھارٹی رکھتے ہیں، اولا بالتصرف ہیں، انہیں یہ بات کچھ اتنی زیادہ دل کو نہ بھائی کہ جب تک دربار برخاست ہوگا اس وقت وہ تخت بلقیس اٹھا کر لائے گا تو اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے دائیں اور بائیں دیکھنا شروع کیا، کوئی اور ہے جو اس سے بھی زیادہ جلدی ہمارے سامنے تخت بلقیس کو حاضر کر دے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک ان کے دائیں طرف موجود تھا جو ان کا وزیر بھی تھا اور جو ان کا چچا زاد بھائی بھی تھا، وہ پکار اٹھا آصف بن برقیہ، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور وہ کون تھا؟ اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ وہ پکارا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ، میں بھی لے آؤں گا۔ سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ اس نے جواب دیا قبل ان یرتد علیک طرفک، اتنی دیر میں کہ آپ پلک جھپکیں۔ یعنی سلیمان کے اس وزیر نے، جسے آصف بن برقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا تھی باقی لوگوں پر؟ عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کتاب میں سے علم تھا۔ تو اس علم کتاب کے زور پر اس کی ولایت اور اس کی اتھارٹی اور اس کا اختیار اس درجے پر پہنچ گیا علم کتاب کے ذریعے سے کہ اس نے کہا کہ اے سلیمان میں تخت بلقیس کو لے کر آتا ہوں۔ سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں؟ تو کہا بس اتنی دیر میں جتنے میں آپ کی پلک جھپکے گی، اور ایسے ہی ہوا۔ پلک جھپکنے کے اندر آصف بن برقیہ تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کرتے ہیں۔ اس وقت سلیمان ارشاد فرماتے ہیں فلما راہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ان اشکر ام افکر، جب سلیمان کے پاس تخت بلقیس لایا گیا پلک جھپکتے میں تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ فلما راہ مستقرا عندہ، جیسے حاضر ہو گیا وہ تخت پلک جھپکتے میں، آصف بن برقیہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے جس کے پاس علم تھا، حاضر ہو گیا۔ تو آپ پکار اٹھے کہ کیا کہا سلیمان نے کہ یہ میری اتھارٹی ہے، یہ میرے زور پر، یہ میرے وزیر کے زور پر یہ تخت آ گیا؟ نہیں، قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ ولایت کی شان ہوا کرتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب اس فضل کو جب اللہ نے ایکسٹینڈ کیا جناب سلیمان کے لیے تو سلیمان نے اس کی وجہ بھی بتائی، لیبلونی، یہ میری آزمائش ہے، اشکرو ام افکرو، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ یعنی ولایت پر، یہ ولیوں پر جو اللہ نے اپنی اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کیا، یہ اختیار استعمال کرنے کا اختیار دیا، قرآن مجید کہتا ہے یہ ان کے لیے بھی آزمائش اور امتحان ہے۔ اور آزمائش اور امتحان کیسا ہے کہ وہ شکر کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا قرآن مجید نے جس ولی کا تذکرہ قرآن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وہ سارے کے سارے شکر کرنے والے ولی تھے۔ اب دیکھیے اس واقعے میں جو جناب آصف بن برقیہ نے، جو جناب سلیمان کے وزیر بھی تھے، آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اپنی طاقت اور اختیار کو استعمال کیا، اور طاقت اور اختیار کی بنیاد کیا بتائی قرآن مجید نے؟ عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم، کتاب میں سے علم، پوری کتاب کا علم نہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے، آصف بن برقیہ کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں تھا۔ علم عندہ من الکتاب، عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے علم، تھوڑا سا علم۔ اچھا، اب اسے اہل تشیع یا ہماری اسکول آف تھاٹ میں اس ولایت کو ولایت تکوینی یا یونیورسل اتھارٹی اور کائنات پر ایسا اختیار جو اللہ کی طرف سے تفویض دیا گیا ہو اس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یا اسے اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے کہ اگر پیغمبر سلیمان، پیغمبر عیسیٰ یا پیغمبر موسیٰ یا پیغمبر عیسیٰ یا پیغمبر سلیمان کے وزیر آصف بن برقیہ ایسے اختیار کے حامل ہوں جو عقل کو حیران کرنے والا ہو، اور ایسے اختیار کو ظاہر کرنے میں جو خدائی ہے، دیکھیے یہ اختیار کا ظاہر کرنا، یہ تخت بلقیس کو ایک پلک جھپکتے میں لے آنا، یہ اختیار خدائی ہے، خدا کا اختیار۔
تو یہ جب اختیار کو استعمال کرتے ہیں تو یہ در حقیقت خدا کی اتھارٹی سے اس اتھارٹی کو ڈرائیو کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے آزمائش اور امتحان سمجھتے ہیں۔ اب سارے وہ انبیاء جو پیغمبر علیہ السلام سے درجے میں کمتر ہیں، اور میں نے گزشتہ کسی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کو درجہ نبوت نے حد کمال پر پہنچایا، سراج منیر کہا، اور سارے انبیاء کو جو مختلف فضائل کی ان کو سیڑھیوں پر بٹھایا، ان میں سب سے افضل ترین سیڑھی پر پیغمبر علیہ السلام کو بٹھایا اور پیغمبر کو اپنے نور میں سے، اللہ نور السماوات والارض، اس میں سے کہا سراج منیر ہے، تو ہائیسٹ پلیس جو ہے پیغمبر کے لیے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ پیغمبر کے ولایت تکوینی یا یونیورسل اتھارٹی کا کیا کمال اور کیا عالم ہوگا۔ جناب سلیمان کا، جناب عیسیٰ کا، آخر نبی آخر الزماں کے ساتھ کوئی نبوت اور کے مقام میں کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جناب رسول خدا جس مقام پر ہیں، سارے نبی ان سے کمتر حیثیت رکھتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی ولایت پر اگر ہم گفتگو کریں تو 3 مثالیں میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے پیش کرتی ہوں۔ ایک مثال ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ اب یہ پیغمبر کی اتھارٹی کا تذکرہ ہے، پیغمبر کی ولایت تکوینی، پیغمبر کی یونیورسل اتھارٹی، عجیب معاملات قرآن مجید نے عجیب عظیم مفاہیم کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی ایک رات میں مسجد حرام کعبے سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم لے گئے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، اور اطراف میں ہم نے برکتیں بھر دی، لنوری ہے، کیوں لے گئے؟ لنوری ہے من آیاتنا، اپنی آیتوں میں سے آیتیں دکھانے کے لیے۔ لنوری ہے من آیاتنا، دکھانے کے لیے اپنی آیتوں میں سے آیتوں میں سے آیتیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ بہترین سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ مقام ہے پیغمبر کا کہ صرف زمین کی حکومت یا زمین کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے، پروردگار عالم نے آپ کو اس منزل پر پہنچایا کہ ٹائم کو بالکل، جو اسپیس کو اور ٹائم کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں تمام لوگوں کے لیے، ان لمیٹیشنز، اس بیریئر کو کراس کرا دیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تفاسیر لکھتی ہیں کہ بستر گرم رہا، زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، تو کہاں گئی وہ ٹائم اور اسپیس کی لمیٹیشنز؟ وہ سارا بیریئر کراس کرا دیا ہم نے اپنے بندے کو، جب ہم نے اس کی ولایت اور اس کی برتری اور اس کے مقام کو دکھانا چاہا۔ اور پھر یہ سارا کر کے اسی ان چند، اب پتہ نہیں لمحے ہیں وہ کیا ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم کا کوئی گیج کرنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ٹائم اور جو اسپیس ہے اس کی تو بیریئرس کراس کر چکے۔ تو وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف بھی لے کر گئے، برکتوں والے مقامات بھی دکھا دیے، اور ہم نے بلایا کس لیے تھا؟ لنوریہ من آیاتنا، اپنی آیتوں میں سے آیتیں دکھانے کے لیے، یعنی اپنی نشانیوں میں سے نشانی دکھانے کے لیے۔ یعنی اتنا سفر طے کرا دیا، کیا دکھانے کے لیے؟ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی، وہو السمیع البصیر، حالانکہ ہم دیکھنے، بہترین خدا دیکھنے اور سننے والا۔ یہ پہلی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے پیغمبر کی ولایت تکوینی کے بارے میں پیش کی۔ دوسری مثال ہم سورہ نجم سے پیش کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں پیغمبر کے اختیار کو، پیغمبر کی اتھارٹی کو، پیغمبر کی ولایت کو، یعنی ٹائم اور اسپیس کے بیریئر سے بہت آگے ان سارے بیریئرس کو کراس کرا دیا۔ یہ ہے ہمارا نبی، یہ ہے ہمارا ولی، اور وہاں پر بلایا گیا ولی کو دکھانے کے لیے، آیت دکھانے کے لیے، لنوریہ من آیاتنا۔ تو ولی کو کچھ ایسا ہی دکھایا ہوگا نا کہ جب ولی کے مرتبے کے مطابق ہوگا اور ولی کی حیثیت کے مطابق ہوگا، دکھانے والے کی بھی اور دیکھنے والے کی بھی حیثیت کے مطابق ہوگا، وہی تو نشانی دکھائی ہوگی۔ کوئی معمولی شاملی نشانی ہوتی تو وہ زمین پہ ہی دکھائی جا سکتی تھی۔ یعنی اتنا سفر طے کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور اس کے بعد اوپر آسمانوں کی طرف بلند کیا، لنوریہ من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھانے کے لیے۔ تو وہ نشانی اس مقام میں، اس حیثیت کی ہوگی، دکھانے والے کو بھی سوٹ کرتی ہوگی، دیکھنے والے کو بھی سوٹ کرتی ہوگی۔ دوسری آیت
یہ دوسرا جو ہم مثال پیش کر سکتے ہیں وہ سورہ نجم سے. سورہ نجم کی 5 سے لے کر 18 تک مسلسل آیات ہیں جس کے اندر پیغمبر کی اس ولایت کا، اس اتھارٹی کا، اس مقام کا، اس منزلت کا بڑا خوبصورت تذکرہ کیا گیا. 5ویں آیت میں کہا وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اسے بڑی زبردست قوتوں والے نے پڑھایا ہے. اب آپ کہیں کہ پڑھے لکھے تھے، امی کا ایک عجیب و غریب مطلب نکال کر رکھ دیا لوگوں نے. اور قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اسے بڑی زبردست قوتوں والوں نے پڑھایا ہے. یہ اس کی ولایت تکوینی ہے، یہ اس کی یونیورسل اتھارٹی ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم کا ڈیریویٹو ہے. جو اللہ کا علم ہے اس اللہ نے اپنے علم میں سے اس کو علم دیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی جو آیت پڑھی کہ آصف بن برقیہ کے پاس کیا تھا؟ علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم، جس سے انہوں نے وہ کام انجام دیا کہ پلک جھپکی نہیں اور تخت بلقیس آ گیا. اور جس کے پاس وہ پڑھانے والا موجود ہو جو مالک علم ہو، تو ارشاد ہو رہا ہے وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اسے بڑی زبردست قوتوں والوں نے پڑھایا. نویں آیت میں کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. قربت کا عالم دیکھیے. ولایت کس چیز کو کہتے ہیں؟ قربت کے. علامہ راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں ولایت کے صیغے کو یا لفظ کو یا ٹرمنالوجی کو قربت کے معنی کے اندر اس کو بیان کیا ہے. تو اب وہ قربت کو بیان کیا جا رہا ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. یعنی یہ اس کی ولایت کا مقام ہے، یہ اس کی اتھارٹی کا مقام ہے کہ وہ جو عالم مالک کل ہے اس کے ساتھ اس کی قربت کا یہ عالم ہے کہ فقط 2 کمانوں کا فاصلہ. 18ویں آیت میں کہا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں دیکھی. سورہ بنی اسرائیل میں بھی کسی نشانی کو دکھانے کی بات کی، اور سورہ نجم میں لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، بلا شبہ بے شک اس نے اپنی رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی دیکھی. اب جسے رب بڑی نشانی کہہ دے، آیت الکبریٰ کہہ دے، رب آیت ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی آیت. تب ایک خدا موجود ہے، 2 کمانوں کے فاصلے پر پیغمبر موجود ہے. اب تیسری ایک اور آیت کبریٰ ہے جسے دکھانے کے لیے پیغمبر کو بلایا گیا. اب یہ فیصلہ عقل کرے کہ وہ تیسری آیت کبریٰ کون سی ہے کہ جس کو دکھانے کے لیے پیغمبر کو اتنا قریب کیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی دیکھی، بہت بڑی نشانی. اور جس نشانی کو خدا بڑا کہہ دے تو اس کی مقام اور منزلت کا کیا بات کی جا سکتی ہے. اب اگر آ کر میں اس مقام پر آیا ولایت کو دہراؤں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فقط ولی تمہارا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، وہاں پر اللہ ولی موجود ہے، نبی ولی موجود ہے، اور اس کے بعد ایک مقام پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے لنوریہ من آیاتنا، ہم نے ایک نشانی اس کو دکھائی. اور سورہ نجم میں کہا جا رہا ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دیکھی. تو آیت ولایت میں اللہ نے اپنی جب ولایت کا تذکرہ کیا، نبی کی ولایت کا تذکرہ کیا، جو تیسرے کی ولایت کا تذکرہ کیا یہ وہی نشانی نہیں جسے دیکھنے کے لیے آسمانوں پر پیغمبر کو طلب کیا گیا؟ تیسری آیت جو مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے پیغمبر کی ولایت کے عنوان سے اور ان کی ولایت کے کو سمجھنے کے لیے، سورہ قمر. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ ساعت آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا. اقتربت الساعۃ، وہ وقت آ پہنچا. وانشق القمر، جب پیغمبر نے چاند کو شق کر دیا. یہ آپ دیکھیے اتھارٹی پیغمبر کی، یہ ولایت پیغمبر کی کہ انگلی کے اشارے سے آپ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اب یہ اگر پیغمبر کی اتھارٹی ہے، پیغمبر کا کائنات پر تصرف ہے، تو اور پیغمبر اس طرح اولا بتصرف ہیں، تو ذرا تصور کیجئے کہ ولایت امیر المومنین کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کہنا چاہیے، جہاں پر غدیر قم میں پیغمبر نے اپنی ولایت کو یہ کہہ کر کہا کہ جو میری ولایت میں ہے اس پر علی کی مولائیت ہے. یعنی یہ وہی علی کی مولائیت کو قبول کرے گا جو مجھے اپنی مولائیت کے لیے قبول کرے گا.
یعنی جو مجھے ولی مانے گا وہ علی کو ولی مانے گا۔ تو یہاں پر جب ہم پیغمبر کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آیا ولایت کے پیش نظر اور مقام غدیر پر اعلان ولایت کے پیش نظر ہمیں امام علی کی ولایت کی اتھارٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتھارٹی جو جناب علی مرتضیٰ کے پاس ہے۔ اب اس معاملے پر بھی بالکل دوبارہ میں دہرا دوں، کوئی ہارزونٹل پوزیشن نہیں ہے بلکہ سب ورٹیکل ہے۔ علی کی یہ اتھارٹی ولایت خدا اور ولایت رسول سے ڈرائیو ہو رہی ہے۔ رسول ولی ہوا خدا کے حکم اور اس کی اتھارٹی سے، اور علی ولی ہوئے خدا اور پیغمبر کی اتھارٹی سے، ان کی ولایت کو ڈرائیو کیا جاتا ہے، ڈرائیو ہو رہی ہے، اور پیغمبر نے ان کی ولایت کا اعلان حکم خدا سے کیا، اور آیا ولایت قرآن نے اس کو اس پر سرٹیفائی کیا کہ یہ ہمارے ولی ہیں۔ اور پھر دیکھیے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کی آیات پڑھی کہ جہاں ایک ولی نے دوسرے ولی کو بلایا ایک بڑی نشانی دکھانے کے لیے، اور آئے ولایت کے اندر اس تیسری بڑی نشانی کا تذکرہ بھی کر دیا۔ تو اہل تشیع میں بڑی کلیئرٹی ہے، ہمارے یہاں بڑی کلیئرٹی ہے اس بات پر کہ پیغمبر ایک ورٹیکل اتھارٹی کے تحت اللہ سے اتھارٹی ڈرائیو کرتا ہے، اور وہی ورٹیکل اتھارٹی کے تحت علی اللہ اور پیغمبر کی اتھارٹی سے اتھارٹی ڈرائیو کرتے ہیں۔ اور یہی جو ہے انبیاء کا اور نبی آخر الزماں کا اور امیر المومنین کا جو تصرف کائنات پر ہے، اور اس تصرف پر کائنات کے، اس لیول کے تصرف کے اوپر کائنات کے، ہم یہ کہتے ہیں کہ علی باقی انبیاء سے سوائے پیغمبر آخر الزماں کے سارے انبیاء سے افضل ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے، خطبہ قاسیہ، جو جناب مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے، اس میں اس کا نمبر 190۔ اس خطبے میں جناب امیر المومنین، یہ ایک طویل خطبوں میں سے ایک ہے، جناب امیر المومنین نے ایک واقعے کو بیان کیا، اور اس واقعے میں آپ نے نزول وحی، پہلے نزول وحی کے اس موقع کی ڈسکرپشن کو اس خطبے کے اندر آپ نے بیان کیا کہ کس طرح جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا صورتحال درپیش ہوئی۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ تاریخیں لکھتی ہیں کہ پیغمبر اپنی اعلان ولایت سے پہلے حرا کا سفر طے کیا کرتے تھے، بہت دفعہ آپ جا کر غار حرا میں رہتے تھے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے، اور بعض اوقات تو ایک مہینہ پیغمبر غار حرا میں رہ جایا کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت خوبصورت جملہ اس کے اوپر لکھا کہ کاندھے پر، ہاتھ میں جو کا تھیلا اور کاندھے پہ ننھا سا علی۔ جناب علی مرتضیٰ کی عمر اس وقت بمشکل 7 یا 8 سال کے اندر کی عمر ہے، تو ہاتھ میں جو کا تھیلا اور کاندھے پہ ننھا سا علی، اور رسول کا حرا کا سفر۔ بہت خوبصورت یہ جملہ ہے، بہت ہی خوبصورت یہ جملہ ہے جناب ڈاکٹر علی شریعتی کا۔ اب وہاں جناب علی مرتضیٰ اس پہلی وحی کے آنے کی ایک واقعے کو، اس ڈسکرپشن کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءٍ، ایسا ہوتا تھا کہ اعلان رسالت سے پہلے ہر سال پیغمبر حرا میں کچھ عرصہ قیام کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءٍ فَأَرَاهُ وَلَا يُرَاهُ غَيْرِي، فَأَرَاهُ وَلَا يُرَاهُ غَيْرِي، وہاں میرے اور ان کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی پیغمبر جب حرا میں جا کر وقت صرف کرتے تھے تو پیغمبر کے ساتھ کون ہوتا تھا؟ کاندھے پر ننھا سا علی، جسے کاندھے پر بٹھا کر آپ حرا کا سفر طے کیا کرتے تھے۔ جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ بس وہاں میں اور پیغمبر، اور میرے علاوہ پیغمبر کو وہاں کوئی نہیں دیکھتا تھا، میں صرف ان کا واحد دیکھنے والا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا یہ کون سا وقت تھا؟ وَلَمْ يَجْمَعُ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غیر رسول اللہ وخدیجۃ وانا ثالثہما، یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام پیغمبر کے گھر میں تھا، جہاں خدیجہ تھی اور ان کا تیسرا میں تھا۔ ابھی باہر نہیں نکالا اسلام کو، ابھی فقط 3 افراد کے درمیان میں یہ اسلام ہے۔ کہ ایک روز کیا ہوا کہ میں وہاں حرا میں پیغمبر کے ساتھ جب ہوتا تھا تو پیغمبر کی نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا، اور
رسالت اور وحی کا نور دیکھتا تھا. ارا نور البہا وحی و رسالت بشما ریح نبوہ. میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک نبی کی رسالت کی خوشبو اور اس کا نور، نور نبوت اور نور وحی، اور علی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں. اور عمر کیا ہے؟ 7 یا 8 سال. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل وحی. ایک روز جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی. فقلت یا رسول اللہ ما ھذہ رنتو. میں پکار اٹھا یا رسول اللہ یہ کیسی چیخ ہے؟ فقال ھذا شیطان آئی سے میں نے عبادت ہی. کہا اے علی یہ شیطان کی چیخ کی آواز ہے، آج وہ اپنی عبادتوں سے مایوس ہو گیا. پھر پیغمبر نے مجھے ارشاد فرمایا انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى. اے علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. انکا الا انکا لست نبی. فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے. وَلَكِنَّكَ وَزِيرٌ. لیکن تم اس معاملے میں میرا بوجھ بانٹنے والے ہو. وزیر کا مطلب ہوتا ہے وزر، وزر سے نکلا ہے، اور وزر کا مطلب ہے بوجھ بانٹنے والا. اس معاملے میں تم میرا بوجھ بانٹنے والے ہو. پہلی وحی کا کہ نزول کا واقعہ جناب امیر المومنین خطبہ قاسیہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ چیخ کی آواز سنی وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّتَ الشَّيْطَانَ حِینَ نَزَلَ وَحِی، کہ جب چیخ کی آواز سنی شیطان کی جب پہلی وحی نازل ہوئی. فقلت یا رسول اللہ ما ھذا الرنۃ. یا رسول یہ کیا آواز ہے؟ فقال ھذا الشیطان ایس من عبادتہ. اے علی آج شیطان بس ہمت چھوڑ بیٹھا، مایوس ہو گیا. وحی آ گئی، آخری پیغمبر آ گیا، اس کے ساتھ ولی موجود ہے. پھر اب سلسلہ حفاظت چلتا رہے گا. پھر ارشاد فرمایا انکا تسمع ما اسمع وتری ما اری. اے علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. لیکن انکا لست نبی، تم نبی نہیں ہو. یہ ہے تشیع کا عقیدہ. اور یہی ارشاد فرمایا ہمارے امام نے اور یہی کہا پیغمبر نے کہ پیغمبر آخری نبی ہے، آخر الزمان. پیغمبر کی نبوت کے بعد کسی نبی نبوت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہی عین ایمان ہے. لیکن علی پر نبوت نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّكَ وَزِيرٌ، تو میرا بوجھ بانٹنے والا ہے. اور بوجھ کون سا ہے؟ رسالت کا بوجھ، نبوت کا بوجھ، اس پیغام کی ترسیل کا بوجھ. اسی خطبہ قاسیہ میں جناب علی مرتضیٰ نے ایک پیغمبر کی اتھارٹی کا ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ جب کفار نے سے پیغمبر نے کہا کہ تم ہماری رسالت کو قبول کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ اس کی ہمیں کوئی مظاہرہ کریں کہ واقعی آپ خدا کے نبی ہیں. تو جب آپ مظاہرہ کریں گے تو ہم پھر یقین کر لیں گے. تو پیغمبر نے پوچھا اچھا میں کیا مظاہرہ کروں؟ تو کہا کہ اچھا یہ جو درخت ہے نا آپ کے سامنے، اس درخت کو کہیں کہ یہ جڑ سمیت آپ کے پاس آ جائے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور اگر میں تمہارے لیے ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ ایسا کر تمہیں دکھا بھی دوں گا، لیکن خدا کی قسم میں تم میں سے اکثریت کی لاشیں بدر کے کنویں پہ بکھرے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یعنی تم ایمان نہیں لاؤ گے، لیکن میں تمہارے سامنے اس ولایت کا، اس اتھارٹی کا، اس طاقت کا، اس اختیار کا مظاہرہ ضرور کروں گا. تو جناب امیر المومنین کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اشارہ کیا اور درخت اپنی جڑ سمیت اکھڑ کر آ کر پیغمبر کے سامنے ٹھہر گیا، اور اس کی کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں کی جو پھڑپڑاہٹ سی آواز تھی وہ زوردار آواز تھی.
اور بالکل درخت جھولتا ہوا جناب رسول خدا کے سامنے آ کر رکا، اور کچھ شاخیں رسول کے اوپر اس کی تھیں اور کچھ شاخیں میرے کندھے پر جا رہی تھیں۔ جب قریش نے دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا کہ اچھا اب آپ اسے ایسا حکم دیں کہ یہ آدھا یہاں رہ جائے اور آدھا واپس چلا جائے۔ پیغمبر نے کہا اچھا۔ پیغمبر نے حکم دیا کہ آدھا یہیں رہے اور آدھا واپس چلا جائے۔ وہ اور زور کی آواز سے وہ آدھا اپنے مقام پر چلا گیا۔ جب آدھا اپنے مقام پر چلا گیا تو اس وقت سرکشوں نے پھر بھی قبول نہ کیا اور کہا اچھا اب ایسا کیجئے کہ یہ جو آدھا آپ کے پاس رہ گیا نا، اس کو کہیں جا کر اپنے آدھے سے مل جائے۔ جناب رسول خدا نے کہا کہ میں پھر یہ معجزہ دکھا دوں گا، یہ اتھارٹی رکھتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ وہ پیغمبر نے اشارہ کیا، درخت اپنے آدھے سے جا کے دوبارہ مل گیا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں نے نعرہ بلند کیا تکبیر کا، فقلت انا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ فإنی اول مومن بکا یا رسول اللہ واول من اقر، میں اے رسول میری گواہی کو قبول کیجئے کہ میں پہلا مومن ہوں اور آپ کے اس اتھارٹی پر ایمان لاتا ہوں۔ وَأَوَّلَ مَنْ أَقَرَّ، اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اقرار کرتا ہوں بِأَنَّ شَجَرَةَ فَعَلْتَ مَا فَعَلَتْ، کہ درخت نے وہی کیا جس کا آپ نے اسے حکم دیا، بِأَمْرِ اللہ، اور کیسے کیا؟ خدا کے امر سے کیا۔ اب میں یہاں پر تصدیقاً بنبوتک، آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں، وَإِجْلَالًا لِكَلِمَاتِکَ، اور میں آپ کے کلام کی اور آپ کے کلموں کی جلال کی گواہی دیتا ہوں۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت رسول کی تصدیق کرنے میں مشغول ہو گیا، لیکن وہ جو سامنے کھڑے ہوئے متکبر قوم تھی، فقال القوم، وہ پکار اٹھی، بل ساحر کذاب عجیب السحر خفیف فیہ، تم تو پکے جادوگر ہو اور ہم اچھے خاصے جھوٹے بھی لگتے ہو، کیسا تم نے جادو دکھایا، عجیب السحر خفیف فیہ، اور کتنی تیزی کے ساتھ تم نے دکھایا، وَهَلْ يُصَدِّقُكَ فِي أَمْرِكَ إِلَّا مِثْلُ هَذَا، ارے کون ہے جو تمہاری اس جادوگری کی باتوں کے اوپر تمہاری نبوت کی تصدیق کر دے سوائے اس کے جو تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی کفار نے پیغمبر کی اس اتھارٹی کے اظہار کے بعد بھی آپ کی رسالت کو نہیں مانا اور رسالت کو کہا بل ساحر کذاب عجیب السحر خفیف فی ہے، یہ کیسا ساحر ہے اور کیسا جھوٹا ہے، کیسا اس نے سحر دکھایا، اور خفیف فی کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنی جلدی سے دکھا دیا۔ اب ہم تو اسے نہیں مانتے، لیکن اس سے پہلے جناب امیر المومنین نعرہ تکبیر بلند کر چکے تھے، رسول کی صداقت کی گواہی دے چکے تھے، تصدیقاً بنبوتک واجلالا بکلماتک پکار چکے تھے، تو انہوں نے جواب دیا هل يصدقك فی امرک الا مثل هذا، ہم تو تصدیق نہیں کرتے، تیری تصدیق اس جیسے کریں گے جو تیرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ میں رسول کی تصدیق کرنے والا ہوں، میرے علاوہ وہ نہیں کریں گے، لیکن جو ساتھ کھڑا ہے پیغمبر کے وہ پیغمبر کی تصدیق کرے گا۔ اب خطبہ قاسیہ میں جو اس واقعے کو جناب امیر المومنین نے رقم کیا، جو بیان کیا، اس کے بعد جہاں کفار کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں تصدیق کرتے، ہم تو اسے سحر اور جادو ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ دل کے اندر کھوٹ تھا، رسالت اور پیغمبری کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، تو کہا کہ هل يصدقك فی امرک الا مثل هذا، کون تصدیق کرے گا ان باتوں کی، اس سحر جادو کی، سوائے اس کے کہ تیرے ساتھ کھڑا ہے۔
تو وہاں پر کافروں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ علی تصدیق رسالت کے مقام پر ہیں، علی پیغمبر کے اس پیغمبری اور آپ کی اس ولایت کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ مثل ھذا کا میری طرف اشارہ کیا، بس ان جیسے یہ جو کھڑا ہے نا یہی کرے گا تصدیق، ہم تو نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ رات کی آخری آیت، رسول کی رسالت کی تصدیق کے لیے اللہ کو ایسے گمراہوں یا اور دوسرے لوگوں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور محمد رسول اللہ کہنے والے مجموع کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ رات کی آخری آیت میں جب اس نے اپنے رسول کی رسالت کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جب لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں تو مرسل نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے۔ قل، کہہ دے رسول، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مومن ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب موجود ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، قبول کرے یا نہ کرے، تجھے پیغمبر سمجھے نہ سمجھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ تو پیغمبر نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے۔ کہے، قل، تم کہو، حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، پیغمبر کو حکم دیا کہو، کون ہے خدا کی پیغمبر کی رسالت کا گواہ، کون ہے رسالت کی تصدیق کرنے والا؟ قل، کہو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، دو گواہ کافی ہیں، ایک خدا شہید ہے اور گواہ ہے، اور دوسرا وہ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب اس کتاب کے علم رکھنے والے کو، یعنی پہلے وہ کافر کہہ چکے کہ تیری تصدیق کون کرے گا، وہ اللہ مثل ھذا جو تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وہ تصدیق کرے گا جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اب یہاں بھی تین ہستیوں کا تذکرہ کر دیا کہ پیغمبر تم اس بات سے نہ گھبراؤ کہ کافر مکر رہے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے، دو گواہ تمہارے پاس موجود ہیں، ایک خدا گواہ ہے اور ایک وہ جس کے پاس عنده علم الکتاب ہے۔ اب اس آیت کو آپ رکھیں برابر میں آئے ولایت کے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی ہے، نبی تمہارا ولی ہے، اور وہ مومن تمہارا ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب اس آیت میں تین ہستیوں کا تذکرہ کیا ولایت کے اس کینوس کے اوپر، اب یہاں پر سورہ رات کی آخری آیت کے اندر پیغمبر کی تصدیق کے مقام پر جب اللہ نے گفتگو کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ کہتے رہیں کافر کہ تو رسول نہیں ہے، نہیں ہے، قل، کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، دو گواہ کافی ہیں میری رسالت کے لیے، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس علم کتاب۔ اب وہ کون ہے جس کے پاس علم کتاب ہے؟ دیکھیے ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، سلیمان کے وزیر آصف بن برقیہ جو آپ کے چچیرے بھی تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم، کتاب میں سے علم، پوری کتاب کا علم نہیں تھا، کتاب میں سے علم پر اتھارٹی یہ تھی آصف بن برقیہ کی کہ چشمے زدن میں، پلک جھپکتے میں، تخت بلقیس پتہ نہیں کون سی مسافت سے اٹھا کر لائے اور سلیمان کے سامنے حاضر کر دیا، پلک جھپکی۔ یہاں عندہ من الکتاب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جی پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابہا۔ اب اہل سنت کے عظیم علماء، علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں، مغازلی نے مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب نے، قندوزی نے یناب المودہ میں، اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے عالموں نے اس آیت میں ومن عندہ علم الکتاب کہا، یہ جناب علی مرتضیٰ کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ اب یہ علم کتاب کا رکھنا جناب امیر المومنین کی یونیورسل اتھارٹی کو، ولایت کی یونیورسل اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہاں
سلیمان اور آصف بن برقیہ کی اتھارٹی جو تھی چشم زدن میں تخت بلقیس اٹھا کر لے آئے، اور وہاں کیا تھا؟ عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. لیکن جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کی ولایت کا عالم یہ ہے کہ وہ پیغمبر آخر الزماں جو 1,24,000 نبیوں کے سر کا تاج ہے، اس کی ولایت کی تصدیق کرتا ہے. یہ علی کی ولایت کا کمال ہے. یہ ہے ولایت، پیغمبر کی ولایت، جناب امیر المومنین کی ولایت. اور سلسلہ ولایت اولاد امیر المومنین میں قیامت تک کے لیے خدا کی نمائندگی کے ایک ذریعے اور طریقے کے طور پر جاری اور ساری رہے گا. جناب امیر المومنین کی ولی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مستقبل کی تاریخ اس کی آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہوتی. جب صفین کی طرف جا رہے تھے جناب امیر، کوفے سے شام کی طرف، ایک مقام پر رکے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے. لوگوں نے اس زمین کا نام بتایا، جو بھی نام رائج تھے، ناصریہ، نیمناوا، غاصریہ، کربلا. آپ نے اس زمین پر ٹھہر کر 2 رکعت نماز پڑھی. یہ نماز شکرانے کی تھی، حاجت کی تھی؟ اس کا جواب تو امام ہی دے سکتے ہیں. اگر حاجت کی تھی تو یہ کہا ہوگا پروردگار اس زمین پر جو ہماری آزمائش ہونے والی ہے، لیبلونی، جہاں ہماری آزمائش ہوگی، اس آزمائش کو ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. یا پھر شکر کی نماز پڑھی ہوگی کہ شکر ہے تو نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس مقام پر پہنچایا کہ ہم اس زمین پر اپنا خون بہائیں گے تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ قیامت تک کے لیے قائم اور دائم ہو جائے گا. 2 رکعت نماز پڑھی جناب امیر المومنین نے اس زمین پر. اس کے بعد آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، مضبوطی کے ساتھ ہاتھ مار کر کہا آپ نے، اے ابو عبداللہ ثابت قدم رہنا، اے ابو عبداللہ ثابت قدم رہنا، اے ابو عبداللہ ثابت قدم رہنا. کیا کہنے اس سعادت مند بیٹے کے، جس کی ثابت قدمی تو زمین و آسمان میں مثل بن گئی. اور کیا سعادت ہے اس فرما بردار بیٹے کی کہ جب ہمارے ساتھ میں پوچھا کہ ایک بیٹا شہید ہوا وہ بھی علی، دوسرا شہید ہوا وہ بھی علی، دربار میں آیا وہ بھی علی، کہ سارے علی. تو امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے تو 100 کے 100 علی ہوتے. یہ اپنے باپ کو ایسا زبردست خراج تحسین ہے ایک فرما بردار بیٹے کا، ولی ابن ولی، جو خود بھی ولی ہے، جو خود بھی امام ہے، اور ولی ہی ولی کے مقام کو جانتا ہے، امام ہی امام کی حیثیت کو پہچانتا ہے. یہ وہ گریٹیٹیوڈ ہے امام حسین علیہ السلام کا اپنے والد گرامی کے لیے کہ ہر بیٹا آپ کا علی ہے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام اپنی امتحان گاہ میں پہنچ گئے. 4 محرم سے فوجوں پر فوجیں، دستے پہ دستہ، یہاں تک کہ حر کو ایک بار عمر سعد سے پوچھنا پڑا کہ تو نے میدان کو، اس دشت کو اتنی فوجوں سے بھر دیا کہ لگتا ہے تو فرزند رسول کو سانس بھی لینے نہیں دینا چاہتا. فوجیں قریب سے قریب آ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد پانی کی بندش، 4 محرم سے پانی کی بندش شروع ہو چکی تھی. اب جو بھی پانی آتا تھا وہ لڑائی کے ذریعے سے آتا تھا. دستے جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے، کبھی بریر ہمدانی جا رہے ہیں، کبھی
زہیر ابن قین جا رہے ہیں، کبھی جناب عباس جا رہے ہیں، اور وہ ٹولیوں کی شکل میں جاتے تھے، اور جو بھی گھاٹ پر پہرے دار ہوتے تھے ان کو بزور طاقت ہٹایا جاتا تھا، پانی سے مشقیں بھری جاتی تھیں اور لائی جاتی تھیں۔ چوتھی محرم سے یہ سلسلہ جاری ہوا، اور 7ویں محرم کو گھاٹ پر ایسا پہرا لگایا گیا کہ پھر اس کے بعد پانی کی کوئی ترسیل نہ ہو سکی۔ 7ویں محرم وہ دن ہے جب حسین کے اوپر مکمل پانی کی پابندی ہو گئی، اور اس کے بعد اس صحرا کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، تپتی ہوئی زمین، اور چھوٹے بچوں کا بلبلا بلبلا کر العطش کی صدائیں بلند کرنا، اللہ اکبر! تصور نہیں کیا جا سکتا اس تکلیف کے عالم کا، اس آزمائش اور امتحان کا۔ امام حسین علیہ السلام نے اکٹھا بہت ساری آزمائشیں دیں۔ وَلَيَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آپ نے امتحان دیا خوف کا، بھوک کا، نقص اموال کا، نقص ثمرات کا، جان کا، سارے امتحان ایک وقت ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ شب عاشور جب آپ نے اپنے دوستوں کو چراغ بجھا کر کہا کہ چلے جاؤ، اور کوئی نہیں گیا، اور پھر اس کے بعد سب نے اپنی اپنی دلاوری کی تقریریں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کی، تو آپ نے سب کو بہشت کی بشارت دی۔ اللہ اکبر! یہ جملہ میں نے کتنے آرام سے کہہ دیا اور آپ نے کتنے آرام سے سن لیا۔ بہشت کی بشارت دی۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ بہشت کی بشارت دے سکتے ہیں۔ یہ اختیار کیا ہے؟ حسین کی ولایت۔ یہ اختیار کیا ہے؟ یہ حسین کی یونیورسل اتھارٹی۔ یہ اختیار کیا ہے؟ یہ حسین کی اس اللہ کے ساتھ قربت، جس کے لیے آپ گردن کٹانے میدان میں پہنچ گئے، کربلا کے دشت میں آ گئے۔ آپ نے بہشت کی بشارت دی۔ جن کو بشارت دی انہوں نے کس طرح اسے قبول کیا؟ کوئی شک تھا؟ نہیں۔ جو ساتھ آئے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ کس مقام اور منزل پر فائز ہیں۔ انہی کے پاس ہے جنت کا پروانہ، انہی کا اختیار ہے اس بہشت میں داخل کرانا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ولایت ہے۔ کہا میں نے تمہیں جنت کی بشارت دی، جاؤ اپنے اپنے کام کر لو۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام کے قریب بچے بھی جمع ہو گئے۔ اب کربلا میں جو آپ قافلہ لائے تھے اس میں 10 سال، 11 سال، 12 سال، 14 سال، اور پھر جناب علی اکبر 18 سال، اس عمر کے بچے بھی تھے۔ 6 مہینے کا بچہ تھا تو پھر 10، 12 اور 14 اور 18 سال، تو ان کا کیا تذکرہ کریں۔ 6 مہینے کا بچہ بھی اس کربلا کی اس مقتل میں اپنی قربانی دے گیا۔ جناب قاسم نے، جن کی روایتیں مقاتل عمر 14 سال لکھتی ہیں، امام حسن علیہ السلام کے دوسرے نمبر کے بیٹے، انہوں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا کل مجھے بھی شہادت کا موقع ملے گا؟ بڑے شوق سے بچے نے کہا چچا کل مجھے شہادت کا موقع ملے گا، کیونکہ چچا جنت کی بشارت دے چکے تھے۔ آپ نے کہا ہاں تمہیں بھی شہادت کا موقع ملے گا۔ پھر امام نے ایک بڑا عجیب سوال کیا اس بچے سے، اچھا قاسم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بچے نے کہا چچا شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ اللہ اکبر! امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے یتیم کو سینے سے لگا لیا۔ کیا تربیت ہے ولیوں کے خاندان کی کہ 14 برس کا بچہ بھی کہتا ہے کہ میرے نزدیک موت اگر وہ حق پر جان کو قربان کیا جائے تو موت شاید سے زیادہ شیریں۔ عزیزان گرامی، وہ دشت کربلا کا مقتل سج گیا، انصار حسین قربان ہو گئے، اولاد امیر المومنین گزر گئی، اولاد امام حسین اور امام حسن علیہ السلام یک کے بعد دیگرے میدان کی نظر ہونے لگے، یہاں تک کہ 14 سال کا قاسم بھی امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ ایک بار آپ نے اسے پکار کر کہا واپس آؤ۔ جناب قاسم واپس آئے، آپ اسے لے کر خیمے میں آ گئے اور اپنی بھابھی سے کہا آپ بھائی کے لباس اور تبرکات لائی ہیں؟ کہاں؟
کہا قاسم کو تبرکات امام حسن سے آراستہ کر دیجئے۔ قاسم کو امام حسن علیہ السلام کی عبا اڑا دی گئی، امام حسن علیہ السلام کی دستار ان کے سر پر رکھ دی گئی۔ اس کے بعد نظر بھر کر اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھا، ایسے جیسے بھائی بھائی کو دیکھتا ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی کی جتنی ضرورت ہے اس کا احساس آپ کو ہے، اور اس کا احساس امام حسن علیہ السلام کو بھی تھا۔ جب آپ زہر سے اپنے منہ سے وہ کٹے ہوئے ٹکڑے اگل رہے تھے، جگر کے ٹکڑے اگل رہے تھے، تو اس وقت آپ نے اپنے بھائی سے کہا تھا بڑی آرزو تھی میری کہ میں تمہارے ساتھ کربلا میں شریک ہوتا، تمہاری مدد کرتا حسین، میں اس خواہش کو لے کر جا رہا ہوں، لیکن میرے بیٹے کربلا میں میری نیابت کریں گے، بس انہیں اپنا بھائی سمجھ کر، بھائی کے قائم مقام سمجھ کر مقتل کی طرف بھیج دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بیٹے کو سواری پر سوار کیا۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ 2 سوار ایسے ہیں کربلا کے کہ جنہیں آپ نے ہاتھ سے لگام پکڑ کر رکاب تھام کر بٹھایا گھوڑے پر، ایک آپ کا 18 برس کا بیٹا علی اکبر اور ایک بھائی کی نشانی قاسم بن حسن، اور یہی وہ 2 شہید ہیں جن کے آپ گھوڑے کی لگام پکڑ کر دیر تک میدان میں مقتل بن کے ساتھ ساتھ گئے۔ جیسے اپنے بیٹے کو چھوڑنے گئے تھے اس طرح اپنے بھائی کے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے امام حسین علیہ السلام مقتل تک گئے۔ بچے نے کہا چچا آپ واپس چلے جائیے، تیر چل رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آ گئے، اس اونچے مقام پر جہاں کھڑے ہو کر آپ شہیدوں کی لڑائی دیکھتے تھے، ان پر حملے دیکھتے تھے، ان کی گرتی ہوئی لاشیں دیکھتے تھے۔ ہائے قاسم بن حسن نے تلوار نکالی، حسن کی شجاعت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ یک کے بعد دیگرے آپ سے لوگ مقابلہ کرنے آتے رہے اور آپ ان کو میدان میں واصل جہنم کرتے رہے، یہاں تک کہ بہت طاقتور لوگ اکٹھا ہو کر جناب قاسم کے سامنے آ گئے۔ آپ نے آواز دی بھابھی بچے کے حق میں دعا کرو۔ جناب فرمان خالی کی بارگاہ میں سر کو جھکایا اور یہ دعا نہیں کی پروردگار میرے بیٹے کو بچا لے، بلکہ یہ دعا کی پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے۔ ہائے بس تھوڑی دیر کی بات تھی، بچے نے آواز دی اماں ادرکتی چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، جب آپ نے قاسم کی آواز سنی آپ کو ایسے محسوس ہوا جیسے بھائی نے بھائی کو پکارا ہو۔ بے اختیار نیام سے تلوار نکال لی، فوج اشٹیا پر جھپٹے، ادھر سے آپ نے حملہ کیا، ادھر سے جناب عباس نے حملہ کیا۔ ارے 2 شیر جب فوجوں پر جھپٹے، دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف بھاگنے لگیں۔ آئے قاسم بن حسن کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو گیا۔